آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اور کون سی چیز اعجلک کا تجھے جلدی لے آئی عن قومی کا تیری قوم سے یا موسیٰ اے موسیٰ. اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پیار آیا کہ یہ فیلنگز جو تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں ڈال دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سوال ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ تو اتنا جلدی کیوں آ گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا واقعہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں جلدی کوہ طور پر پہنچ گئے اور ان کو تورات ملنے کی خوشی بھی تھی. قال کہا ہم اولائی وہ لوگ علی اثری میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری قوم کے لوگ وہ 70 لوگ جن کو لے کر جانے کا حضرت موسیٰ نے کہا تھا تو وہ 70 لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں. وَعَجِلْتُ اور میں نے جلدی کی الیکا تیری طرف ربی اے میرے رب لِتَرْضَى تاکہ تو راضی ہو جائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں اور میں جلدی آپ کے پاس اس لیے آیا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. جیسے آپ نماز کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے جمعہ نماز کے لیے جلدی چلے جانا، جو جتنا جلدی جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے. پھر نیکیوں میں جلدی کرنا یہ بھی اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اپنی قرآن کلاس میں جلدی آنا، اگر آپ 10 منٹ پہلے آ جاتے ہیں تو بہت ہی خوش نصیب ہیں. اس میں جہاں آپ کی خوش نصیبی ہے وہاں آپ کی ایفرٹس بھی ہیں. کیونکہ آپ کلاس کا 1 منٹ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتے. اور انسان جلدی کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو وہاں جانے کا شوق ہوتا ہے، وہاں وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کو لطف آتا ہے. پھر اپنی ذمہ داریوں کو بھی وقت پر ادا کرنا، کیونکہ یہ ذمہ داریاں بھی ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو یہ سب اللہ سے محبت کا اظہار ہے. حضرت عکاشہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے. حضرت عکاشہ اپنی دھاری دار چادر کو سنبھالتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عکاشہ کو بھی انہی میں سے بنا دے. اس کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ دعا کروا چکا، یعنی وہ سبقت لے گیا. کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت تھا وہ عکاشہ کو مل گیا، اب اس کے بعد کسی اور کو نہیں ملے گا. یعنی وہ سابقون السابقون تھے، سبقت لے جانے والوں میں سے تھے. تو جو بھی اللہ کے راستے میں سبقت لے جانے والا ہوتا ہے اللہ اسی طرح سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے 1 قدم آگے بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کوئی قدردان نہیں. آپ دنیا میں کسی کا کوئی کام جلدی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، لیکن اس کی خوشی رب کائنات کی خوشی کے برابر نہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام جلدی کرتے ہیں، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ کی رضامندی ہمیں مل جاتی ہے تو اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے. الحمدللہ. حضرت موسیٰ کا بڑا ہی پیارا جواب کہ اللہ تعالیٰ میں جلدی اس لیے آیا لِتَرْضَى تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن میں اس کو ڈال دیا. قال اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّا پس بے شک ہم نے قد فتنا تحقیق آزمایا ہم نے قومک تیری قوم کو من بعدک تیرے بعد وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور بھٹکا دیا ان کو سامری نے. اب یہ کون سا فتنہ تھا جس میں یہ قوم مبتلا ہوئی؟ یہ فتنہ شرک تھا. 6 لاکھ لوگوں میں سے 12,000 لوگ بچے، باقی سب شرک میں مبتلا ہو گئے. اور ان کے اس شرک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے بعد بنی اسرائیل میں کیا حادثہ رونما ہوا ہے. انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے جو سامری نے ان کے لیے بنایا ہے. یہ جو الفاظ آئے ہیں نا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور بھٹکا دیا ان کو سامری نے. اب یہاں پر السامری یہ جو لفظ ہے اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے
اور آخر میں یا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کو آپ سرکل کر لیں. ال تعریف کا ال ہے, یعنی کسی بھی لفظ کو خاص کرنے کے لیے جو ال لگتا ہے نا, یہ وہ ہے. ٹھیک ہے, اور آخر میں یا نسبتی ہے. لفظ سامری سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ یہ اس شخص کا اصلی نام نہیں تھا بلکہ کوئی قبیلے کا نام تھا. کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے شروع میں ال ہے. ٹھیک ہے, اور آخر میں یا نسبتی ہے, جس کا مطلب کیا ہے, یا تو یہ کسی وطن کا نام ہے یا پھر فیملی میں سے کسی بڑے کا نام ہے, کوئی فادر کا نام ہے سامر یا سمر, جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا. جیسے آپ نے عربوں میں بھی دیکھا ہوگا, آپ امام کعبہ کو جانتے ہیں عبد الرحمن السدیس. ٹھیک ہے, اب ان کو لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے, قاری سدیس, حالانکہ ان کا نام سدیس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا نام کیا ہے, عبد الرحمن. اسی طرح سے جو سعود الشریم ہے, سعود ان کا اصلی نام ہے لیکن الشریم ان کا فیملی نیم ہے, لیکن لوگ قاری شریم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عربوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے فادرز کے یا قبیلے کے نام پر اپنا نام رکھ لیتے تھے. ابن عباس بتاتے ہیں کہ سامری اہل باجرما میں سے تھا. باجرما ایک فیملی کا نام ہے. اس کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو گائے کی پجاری تھی. اس وجہ سے گائے کی محبت اس کے دل میں رچی بسی تھی. اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظاہری اسلام قبول کر لیا تھا. اس کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا. ٹھیک ہے, یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا لیکن منافق تھا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈیٹیلز دے دیں کہ آپ جو یہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر آئے, پیچھے آپ کی قوم تو فتنہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. فرجع موسیٰ, تو پلٹے موسیٰ, الی قومہ, اپنی قوم کی طرف, غضبان اسفا, غصے میں غمگین, یعنی غصہ بھی تھا ان کو اور غم بھی تھا. اسفا کا لفظ شدت غضب کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی گھبرائے ہوئے ہیں, یعنی موسیٰ جہاں غصے میں تھے وہاں گھبرائے ہوئے بھی تھے. کیوں گھبرائے ہوئے تھے؟ کہ اب اس قوم کا کیا بنے گا جو شرک کر گئی. اور جو پہلا معنی آپ کو ٹرانسلیشن میں نظر آ رہا ہے غمگین, یہ معنی بھی درست ہے. آپ علیہ السلام کی قوم نے جو کیا آپ کے بعد, آپ علیہ السلام اس پر غمزدہ تھے. تو پلٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں غمگین. قال, اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, الم یعدکم, کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے, ربکم, تمہارے رب نے, وعدن حسنا, اچھا وعدہ. یہاں سے مراد تورات دینے کا وعدہ ہے. اللہ نے تو تم سے اتنا اچھا وعدہ کیا کہ وہ تمہیں تورات دے گا. اس سے مراد ہدایت اور نور دینے کا وعدہ بھی ہے. اللہ نے تو تم سے وعدن حسنا کیا. افطال علیکم العہد, کیا پھر لمبا ہو گیا تم پر زمانہ, تم کو میری غیر حاضری اتنی لمبی لگ گئی. آپ کو یاد ہوگا یہ کتنے دن کے لیے بلائے گئے تھے, 30 راتوں کے لیے. ٹھیک ہے, رات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربوں کے ہاں دن کہاں سے شروع ہوتا ہے, رات سے. اب یہ 30 راتوں کے لیے بلائے گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا, 10 اور ایڈ کر لیں. 30 کی بجائے پھر 40 راتوں کا ٹائم پیریڈ حضرت موسیٰ کے لیے ہو گیا تھا. اب حضرت موسیٰ آنے میں تھوڑے لیٹ ہو گئے تو پیچھے قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا. اسی بات کا ذکر یہاں حضرت موسیٰ کر رہے ہیں, افطال علیکم العہد, کیا پھر لمبا ہو گیا تم پر زمانہ, ام, یا اردتم, ارادہ کیا تم نے یا پھر چاہا تم نے, ان یحل, یہ کہ اترے, علیکم, تم پر, غضب من ربکم, کوئی غضب تمہارے رب کی طرف سے. ام کا جو لفظ ہے یہاں پر بل کے معنوں میں ہے, بلکہ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو. یعنی تم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی کہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کا غضب تم پر آئے. کون سا عمل کیا انہوں نے؟ شرک. ٹھیک ہے, فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي, تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کے. اس کا ایک معنی تو یہ کہ تم نے میرا انتظار نہیں کیا, یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ لیا تھا کہ میرا انتظار کرنا, کہا تم نے میرے وعدے کا پاس نہیں رکھا.
دوسرا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ لیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، دین پر قائم رہو گے اور ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، میں تمہارے اوپر ان کو جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ یہ سارے وعدے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے لیے تھے، انہی وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کے، تم نے میرا انتظار نہیں کیا، تم نے شرک کرنا شروع کر دیا، تم نے ہارون کی بات نہیں مانی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب یہ بنی اسرائیلیوں نے جواب دیا، ما اخلفنا، نہیں خلاف کیا ہم نے، موعدہ کا تیرا وعدہ، بملکنا، اپنے اختیار سے۔ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سے بس ہو گیا، یعنی ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ولیکننا، اور لیکن ہم، حملنا، اٹھوائے گئے ہم، اوزارن، بوجھ، من زینت القومی، قوم کے زیورات میں سے، اور یہاں پر قوم سے مراد قوم فرعون ہے۔ اب یہ فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کو کیا کہہ رہے ہیں اپنے لیے؟ بوجھ، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ زیورات ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ پچھلی قوموں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ بات آپ سب جانتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت پر صرف مال غنیمت حلال ہے۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو پھینک دیا ہم نے ان کو، فَكَذَلِكَ، پھر اسی طرح، أَلْقَى السَّامِرِي، ڈال دیا سامری نے۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ اس طویل سفر میں زیورات کا بوجھ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ جب آپ کو واپسی میں دیر ہوئی، یعنی قوم نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب آپ کو واپسی میں دیر ہوئی تو سامری نے ہم سے کہا کہ یہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس فرعونیوں کے جو زیورات ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، تم اس سے جان چھڑا لو۔ دیکھو موسیٰ بھی لیٹ ہو رہے ہیں آنے میں، کیسا دھوکہ دیا سامری نے۔ اس لیے ہم نے سارے زیورات گھڑے میں پھینک دیے۔ پھر سامری نے ان زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے میں ایک خاص مہارت سے کچھ ایسے سوراخ رکھے کہ جب ان میں سے ہوا کا گزر ہوتا تو بیل کے ڈکرانے کی سی آواز پیدا ہوتی تھی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سارے زیورات، پہلے تو قوم کو یہ کہہ کر کہ پھینک دو اس کو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، سامری نے پھکوا دیے، اور پھر دھوکے سے ان سارے زیورات کو خود ہی لے لیا، ان کو پگھلایا اور ایک بچڑا بنایا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ، تو اس نے نکالا ان کے لیے، عِجْلًا، ایک بچڑا، جَسَدًا، مجسم، لہو خوارٌ، اس کے لیے گائے کی آواز تھی۔ خوار کہتے گائے کے بچے کی آواز۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں خاص مہارت سے اس نے کچھ سوراخ رکھے کہ جب ان میں سے ہوا کا گزر ہوتا تو بیل کے ڈکرانے کی سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، لہو خوارٌ، اس کے لیے گائے کی آواز تھی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ہاذا، یہ، الہکم، تمہارا الہ ہے، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ ہے۔ اب آپ دیکھیے فقالو کا لفظ آیا ہے، قوم کے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن کہنے والا کون ہے؟ سامری۔ ٹھیک ہے، کہنے والا سامری ہے اور اس کا قول کیا ہے؟ ہاذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا الہ ہے اور موسیٰ کا الہ ہے۔ ایکچولی موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے پوچھا تھا نا، تو بتا تو قوم رہی ہے لیکن یہ بتا رہی ہے کہ سامری نے کیا کہا۔ فنسی، تو وہ بھول گیا۔ اب یہاں پر وَإِلَٰهُ موسیٰ پر اگر آپ پوز کرتے ہیں تو معنی کچھ اور بنے گا، اور اگر آپ فنسی کنٹینیو لے جاتے ہیں تو معنی کچھ اور بنے گا۔ ٹھیک ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، یہاں پوز کرنے کی صورت میں فنسی اللہ کا کلام ہو جائے گا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ سامری نے دین اور ایمان کو بھلا دیا۔ فنسی، تو وہ بھول گیا، کون بھول گیا؟ سامری بھول گیا دین کو اور ایمان کو، اور لوگوں کو بھٹکا دیا، یعنی اس نے دین اسلام کو ترک کر دیا۔ اگر آپ وَإِلَٰهُ موسیٰ پر پوز کرتے ہیں تو معنی یہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، فنسی کس کا کلام ہو جائے گا؟ اللہ کا کلام ہو جائے گا۔ اور مانا تو وہ بھول گیا، تو کون بھول گیا؟ سامری بھول گیا، اور کیا بھول گیا؟ دین بھول گیا، ایمان بھول گیا، اور لوگوں کو بھٹکا دیا، اور اس نے دین اسلام کو ترک کر دیا۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں، ہاذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی،
ایک سانس میں پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ موسیٰ بھول گئے، یعنی جہاں سامری نے یہ کہا کہ یہ بچڑا تمہارا الہ ہے اور موسیٰ کا الہ ہے، دیکھو موسیٰ بھول گئے، وہ کوہ طور پر جا کر تم کو بھول گئے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ بھول جاؤ موسیٰ کو، کیونکہ موسیٰ بھی تم کو بھول گیا کوہ طور پر جا کر۔ ایکچولی موسیٰ علیہ السلام لیٹ ہو گئے تھے نا آنے میں، تو اس نے یہ بات رکھی۔ اور ایک دوسرا معنی بھی یہ آتا ہے، یا پھر اصل الہ یہ ہے موسیٰ اس کو بھول گئے اور کوہ طور پر چلے گئے، یعنی سامری نے قوم کے لوگوں سے کیا کہا، بنی اسرائیلیوں سے کیا کہا کہ اصل الہ تو یہ بچڑا ہے، موسیٰ اس کو بھول گئے اور طور پر چلے گئے تورات لینے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سامری تھا یہ کتنا شارپ تھا، کتنا ہوشیار تھا، یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ لے لے۔ اس کا خود کا نام بھی موسیٰ تھا، بظاہر یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر وہ ایک منافق اور فتنہ کرنے والا ہوشیار انسان تھا جو اپنے دل میں کفر و شرک کو چھپائے ہوئے تھا۔ میں نے آپ کو ابن عباس کی بات بتائی نا، ابن عباس نے کیا بتایا کہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو قوم گائے کی پجاری تھی، اس کے دل کے اندر گائے کی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام لیٹ ہوئے، اس کو موقع مل گیا، اس نے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارے لیے الہ بناتا ہوں، دیکھو وہ الہ جو تمہارا الہ بھی ہے، موسیٰ اس الہ کو بھول گیا اور کوہ طور پر چلا گیا اللہ کو الہ مانتے ہوئے تورات لینے کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس نے قوم کو گمراہ کیا۔ اب قوم بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ افلا یرون، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے؟ اب اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کے درمیان اپنی بات لا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرون، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے؟ اللہ بے شک نہیں، یرجعو وہ لوٹاتا، کون لوٹاتا؟ وہ بچڑا لوٹاتا، الیہم ان کی طرف، قولاً بات کو، وہ بچڑا ان کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں تو ہوا کے گزر کی وجہ سے ایک ایسی ساؤنڈ کریٹ ہوتی تھی کہ لگتا تھا گائے کا بچہ بول رہا ہے، لیکن وہ کوئی جواب تو نہیں دیتا تھا۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا، اور نہیں وہ اختیار رکھتا ان کے لیے کسی نقصان کا، وَلَا نَفْعًا، اور نہ کسی نفع کا۔ یہ تو نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، پھر یہ اس کو کیوں پوج رہے ہیں؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، قَالَ کہا تھا، لَهُمْ ان کو، ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انما بے شک، فتنتم بہ، آزمائش میں ڈالے گئے تم اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اس بچڑے کے ذریعے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو۔ وَإِنَّ، اور بے شک، رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، رب تمہارا رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس پیروی کرو میری، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ لیکن قوم نہیں مانی۔ قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح، ہرگز نہ ہم ٹلیں گے، یعنی ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اس طرح کا لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، لا یزالو، یاد ہے آپ کو؟ لا یزالو ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہ لفظ آیا ہے لن نبرح، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی قوم کے لوگوں نے کہا، بنی اسرائیلیوں نے کہا، لن نبرح، ہرگز نہ ہم ٹلیں گے، یعنی ہم ہمیشہ رہیں گے، علیہ، اس پر، عاکفین، جم کر رہنے والے، ہم تو اس پر جم کر ہی رہیں گے، یعنی اب ہم اس بچڑے کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے، حتی یرجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے، الینا، ہماری طرف، موسیٰ۔ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے نرم مزاج انسان کی وہ سب بات کیوں کر سنتے؟ بہت سافٹ تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی قسم کے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام بہت ہی نرم مزاج تھے۔ جب انہوں نے نرمی سے سمجھایا، انہوں نے سن کر ہی نہیں دیا، کہنے لگے اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہم تو ادھر ہی جم کر بیٹھیں گے، اس کی پوجا کریں گے، یہاں تک کہ
موسیٰ ہماری طرف واپس آئے اور ہمیں منع کرے کہ ایسا مت کرو. ٹھیک ہے. قالا، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو، اذ رأیتہم، جب تم نے دیکھا ان کو، ضلوا، کہ وہ بھٹک گئے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ ہارون علیہ السلام ان کو سمجھا چکے ہیں، کئی بار کوشش کر چکے ہیں، لیکن یہ سمجھے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پوچھا، ہارون تم نے ان کو سمجھایا نہیں، تم نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم کیوں یہ شرک کر رہے ہو؟ اللہ تتبعن، کیوں نہ پیروی کی تم نے میری، افعصیت امری، کیا پھر نافرمانی کی تم نے میرے حکم کی. اب یہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو ڈانٹ رہے ہیں. چونکہ نبوت کے کام کے حوالے سے یہ بڑے تھے، مامور تھے، اسی لیے ڈانٹ سکتے تھے. کہا کیا پھر نافرمانی کی تم نے میرے حکم کی. امری سے مراد یہاں پر توحید ہے اور دین کی حمایت ہے اور اصلاح ہے. تم کو مجھے فالو کرنا چاہیے تھا، تمہیں انہیں توحید کا میسج دینا چاہیے تھا، تمہیں دین کی حمایت کرنی چاہیے تھی، تم کو ان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. تم نے تو میرے حکم کی نافرمانی کی. کیا ایسا ہے؟ وہ ایکچولی سوال پوچھ رہے ہیں، کیا پھر نافرمانی کی تم نے میرے حکم کی؟ قال، اس نے کہا یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا، یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے. اب یہاں پر آپ دیکھیے تو یہ ماں کا ذکر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نرم کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے حقیقی بھائی تھے، کیونکہ ماں کا ذکر انہیں زیادہ نرم کرنے اور محبت اور شفقت کرنے کا سبب تھا، حالانکہ وہ ان کے حقیقی بھائی تھے. ماں کا ذکر انہیں زیادہ نرم کرنے والا تھا اور محبت اور شفقت کرنے کا سبب تھا. اسی لیے انہوں نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، نہ تم پکڑو، بلحیتی، میری داڑھی کو، ولا، اور نہ برأسی، میرے سر کو. روایت میں آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے داڑھی اور بائیں ہاتھ سے بال پکڑ لیے تھے. اچھا، ہم نے یہ سارا واقعہ سورہ اعراف میں بھی پڑھا ہے. اگر آپ آیت نمبر لکھ لیتے ہیں تو آسانی رہے گی. سورہ اعراف آیت نمبر 150. انی خشیت، بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقول، یہ کہ تم کہو گے، فرقت، کہ تو نے جدائی ڈال دی، بینہ، درمیان، بنی اسرائیل کے. انہوں نے کہا کہ میں واقعی ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے آپ کے پیچھے آ کر آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو کہیں آپ یہ نہ کہنے لگیں کہ آپ نے انہیں اکیلا کیوں چھوڑا اور ان میں کیوں تفرقہ ڈال دیا. یعنی حضرت موسیٰ جو کوہ طور پر گئے تھے، ہارون علیہ السلام ان کے پیچھے جاتے اور جا کر ان کو بتاتے کہ قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے ڈر لگا کہ اگر میں آپ کو آن ٹائم آپ کے پیچھے آ کر بتانے کے لیے آتا تو آپ یہ کہتے کہ کیوں اکیلا چھوڑا قوم کو، ان میں کیوں تفرقہ ڈال دیا. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور نہ تم نے انتظار کیا میری بات کا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا. یعنی میں نے تمہیں اپنا جانشین بناتے وقت جو حکم دیا تھا تم نے اسے ملحوظ کیوں نہیں رکھا. ہارون موسیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے. ان کا کام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایبسنس میں اپنی ڈیوٹی دیں. ٹھیک ہے، جانشینی کا جو فرض ہے وہ نبھائیں. اب اگر چھوڑ کر چلے جاتے، بتانے کے لیے جاتے، تو بھی ٹینشن تھا. تو اسی لیے انہوں نے قوم کو نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی. اب حضرت ہارون علیہ السلام نے جو نرمی سے سمجھایا، دیکھیں اصلاح نرمی سے ہی ہوتی ہے. ہم سب بھی اپنی اصلاح کیسے چاہتے ہیں کہ نرمی سے ہی اصلاح ہو. ہارون علیہ السلام نے شدت سے کام نہیں لیا، وہ حکمت سے کام لے رہے تھے، کیونکہ اگر آپ سختی کرتے تو تفرقہ پھیل جاتا اور تفرقے بازی کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں، خواہ اصلاح کے لیے ہوں یعنی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہوں. تو ہارون علیہ السلام نے اصلاح کی بگاڑ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ ویٹ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اب جیسے ہی کلیئرفیکیشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام نے دی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یعنی اپنے بھائی پر جو ان کو غصہ تھا وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا.